وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی اس زمین کا، آسمان کا، کائنات کا تن تنہا مالک ہے. یہاں فیصلے کرنا، بدلنا، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے. یہاں کی عزت، یہاں کی ذلت، یہاں کی رسوائی، یہاں کی بلندی، یہاں کی پستی، ان سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے. جیسے اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، ایسے ہی اس کے فیصلوں میں بھی کوئی شریک نہیں. وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ وہ کسی سے مشورہ لیتا ہے، نہ وہ کسی کی بات کا پابند ہے. اپنی مرضی کا خود مالک ہے. فیصلے بدلنا اسی کے اختیار میں ہے. اپنے فیصلوں کے اندر وہ پہلے سوچتا نہیں کہ میں نے ایسا کرنا ہے یا ایسا کرنا ہے. کسی سے مشورہ نہیں لیتا. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، فرماتا ہے کہ تم جدھر دیکھو گے تمہارے رب کی ذات تمہارے سامنے موجود ہوگی. وہ ہر جگہ موجود ہے. للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اسی کا ہے، مغرب بھی اسی کا ہے، شمال بھی اسی کا اور جنوب بھی اسی کا. اپنے علم کے اندر بے مثال، با کمال، کسی کا محتاج نہیں. اس کے علم کی مثال تو ایسی ہے کہ اندھیری رات کے اندر، ایک اندھیرے جنگل کے اندر ایک چیونٹی سیاہ رنگ کی سیاہ پتھر پر جو چلتی ہے، فرماتے ہیں کہ اس کے چلنے سے جو اس پتھر پر جو نشان پڑتے ہیں، ان نشانوں کو بھی تیرا رب دیکھ رہا ہے. یعنی کہ علم کے اندر اتنا با کمال. ہمارا علم تو ہے ہی کچھ نہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کچھ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام اختیارات کے بعد، سب پر قبضہ کرنے کے بعد، سب کو بتانے کے بعد کہ دیکھو میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، اس نے کتنی مرتبہ اس دنیا کو بسایا اور کتنی مرتبہ اجاڑا. یہ دنیا کئی مرتبہ بسی بھی اور کئی مرتبہ اجڑی بھی. دیکھتے نہیں ہم جو پرانے بستیاں، موہنجو داڑو، ہڑپا، کبھی کسی دور کے اندر وہ عظیم الشان بستیاں ہوتی تھی، شہر ہوتے تھے.
آج ان کا نام و نشان تک ختم ہو گیا۔ یادیں موجود ہیں، یادیں باقی ہیں، وہاں آپ جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنے پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ وہ لوگ تھے۔ ایسی ایسی عمارتیں، ایسے ایسے پتھر انہوں نے استعمال کیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو کئی مرتبہ بسایا بھی اور کئی مرتبہ اجاڑا بھی۔ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز نے فنا ہونا ہے، اگر باقی رہنا ہے تو صرف میرے رب کی ذات ہے، اسی نے باقی رہنا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ دنیا بدلے کا گھر ہوتی، یہاں بدلہ ملتا ہوتا اعمال کا، تو کہتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا دشمنوں نے ان کے پورے جسم کو ایسے آرے کے درمیان میں رکھا اور آرا چلا دیا، پورے جسم کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ دنیا بدلے کا گھر ہوتی تو زکریا علیہ السلام کو ایسے چیرا نہ جاتا، 2 ٹکڑے نہ کیا جاتا۔ ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے بھرے دربار کے اندر لٹایا اور سر قلم کر دیا، سر جسم سے جدا کر دیا۔ اگر بدلے کا گھر ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے ان کے ہاتھ کاٹ دیتا، آنکھ اٹھنے سے پہلے ان کی آنکھیں نکال دیتا، لیکن وہ موجود رہے، کسی کا ہاتھ نہیں کٹا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ ایک دن مقرر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے، اسی دن فیصلہ ہونا ہے، اسی دن جزا اور سزا ہے۔ یہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ دنیا یہ امتحان گاہ ہے، ہم نے یہاں اعمال کرنے ہیں اور اس کی جزا، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آخرت کے اندر دینا ہے۔ اسی ایک چیز کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ایسی پاک ہستی، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اللہ کے نبی کی پیدائش کا مقصد اور اللہ کے نبی کے مبعوث ہونے کا، نبوت نبی بننے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم اسی بابرکت مہینے کے اندر اللہ کے نبی کو یاد کریں، بلکہ ان کے آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم وہ تعلیمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ہم نے ان تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ ایسے نہیں صرف ہم نے 1 مہینے اللہ کے نبی کو یاد کرنا ہے اور اس کے بعد پھر بھول جانا ہے، بلکہ ان کے دنیا کے اندر آنے کا مقصد صرف اور یہ کہ اس امت کو میں جہنم سے ہٹا کر جنت میں لے جانے والا بن جاؤں، کہ یہ امت جہنم سے ہٹ جائے اور جنت میں جانے والی بن جائے۔ وہ اعمال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، ان اعمال کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ پورے سال کے 12 مہینے، صرف 1 مہینہ نہیں بلکہ پورے 12 مہینے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے۔ ایسی مبارک ہستی کہ جن کے نام کی، جن کی عمر کی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر قسم اٹھاتا ہے، لعمرک، فرمایا کہ مجھے تیری عمر کی قسم، وہذا البلد الامین، فرمایا کہ مجھے تیرے شہر کی قسم، تیری نبوت اور رسالت کی قسم، انک لمن المرسلین، کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں اٹھا رہا ہے وہ کتنی عظیم ہستی ہوگی۔ تو جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تذکرہ کرتے ہیں،
سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں تو صرف ہم تذکرے کی حد تک نہ ہوں، بیان کی حد تک نہ ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت کو اپنے اندر 6 فٹ کی لاش کے اوپر ہم نافذ کریں، دنیا کے زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہم چلے جائیں۔ گھر میں ہیں، جب بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھیں، آپ کی زندگی کو سامنے رکھیں، آپ کی سیرت کو سامنے رکھیں، آپ کے معاملات کو سامنے رکھیں، گھر سے باہر ہیں، دکان پر ہیں، کاروبار میں ہیں، ملازمت میں ہے، کسی بھی شعبے میں ہے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے۔ صرف 1 مہینہ نہیں، پورے 12 مہینے، تب ہماری یہ زندگی بھی بنے گی اور ہماری آخرت بھی بنے گی۔ اور اگر ہم صرف مخصوص دن کے لیے اللہ کے نبی کا تذکرہ کریں اور اس کے بعد پھر 11 مہینے ہم بالکل چھوڑ دیں تو کتنی بڑی منافقت ہوگی، کتنی بڑی منافقت ہوگی، کتنا بڑا دھوکہ ہوگا کہ ہم 1 دن یا 10 دن یا مہینہ ہم یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم 12 مہینے ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ وہ تو بھولنے والی چیز ہی نہیں ہے، وہ تو بھولنے والی ہستی نہیں ہے، جس نے ہمارے لیے دکھ اٹھائے، تکلیفیں اٹھائیں، پتھر کھائے، بھوک برداشت کی، تنگی برداشت کی، غربت اور فاقے کے اندر زندگی گزاری، وہ ہستی بھولنے والی ہے؟ وہ تو 24 گھنٹے ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغوں کے اندر رچی بسی ہونی چاہیے۔ طائف کے اندر کتنا ظلم ہوا، طائف کے اوباش نوجوان پتھر مارتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسے جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ پتھروں کی وجہ سے جسم لہو لہان ہو گیا، جوتے مبارک اس خون کی وجہ سے چپک گئے، اترتے نہیں تھے، اتنا خون بہہ بہہ کر جوتوں میں اکٹھا ہو گیا، لیکن بد دعا نہیں دی۔ فرشتے آئے، کہنے لگے کہ یا اللہ کے رسول، اگر آپ ہم حکم دیں تو ہم ان لوگوں کو ان 2 پہاڑوں کے درمیان ایسے کچل دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، شاید ان کے بعد ان کی آنے والی نسلیں وہ ایمان لے آئیں۔ چلو یہ تو ناسمجھ ہیں، رحمت للعالمین، جہان والوں کے لیے رحمت، اور ہم اسی سے ہم دغا بازی کر رہے ہیں، اسی سے ہم منہ موڑے ہوئے ہیں، پیٹھ پھیرے ہوئے ہیں۔ کتنی بڑی منافقت ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس بابرکت مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو سیرت ہیں، وہ مکمل طور پر ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ صرف اس 1 مہینہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ 12 مہینے پورا 1 سال، یوں سمجھ لو کہ زندگی کے 24 گھنٹے، ساری زندگی اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے نہیں چھوڑنا۔ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، بڑے بڑے لوگ آئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ملکہ نور جہاں کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہندوستان کی ملکہ تھی، واحد ملکہ، اس کا پایا تخت دلی نہیں تھا بلکہ لاہور تھا۔ آج بھی لاہور کے اندر اس کا مقبرہ ہے، قبر پر آپ جا کر دیکھو، کتبے کے اوپر ایسے لکھا ہوا ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، سر شام جہاں تربت سے اٹھتا سا دھواں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ آرام گاہ نور جہاں ہے۔ پورا بر اعظم اس کی واحد ملکہ، بشمول افغانستان اور ایران کا بہت بڑا حصہ، واحد ملکہ تھی، لیکن آج منو مٹی تلے دفن ہے، چلی گئی۔ یہ تو مرنے کے ساتھ، یہ دنیا تو اتنی بے وفا ہے، مرنے کے ساتھ فوراً نام کی تختی تبدیل ہو جاتی ہے۔ پہلے تو نام سے پکارتے ہیں نا جی، فلاں صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، اور جب انسان مر جاتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ میت جا رہی ہے، مردہ جا رہا ہے، مردے کو دفن کر رہا ہے، میت کو دفن کر رہا ہے، نام ہی ختم ہو گیا۔ کچھ عرصے تک گھر کے باہر وہ نام کی تختی لگی رہتی ہے،
جب بچے جگہ لے لیتے ہیں تو اب وہ باپ کی جگہ بیٹے کی تختی لگنا شروع ہو جاتی ہے. یہ دنیا تو اتنی بے وفا ہے. مر گئے ختم. صرف ہمارے اعمال اچھے یا برے وہ ہمارے ساتھ جانا ہے. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جانا ہے, خالی ہاتھ جانا ہے. اگر ہم پورے دن میں سے اگر ہم چند لمحے, چند منٹ یا چند گھنٹے بھی نہیں, اگر چند لمحے بھی اگر ہم سوچ لیں نا کہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, تو میرے خیال میں شاید ہماری زندگی تبدیل ہو جائے. کھاتے کماتے تو روز ہی ہے نا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کے باوجود ہمیں دے رہا ہے, ہمیں کھلا رہا ہے, ہمیں پلا رہا ہے. ہماری نافرمانیوں کے باوجود سورج اسی طرح نکلتا ہے, اسی طرح غروب ہوتا ہے. چاند اسی طرح نکلتا ہے, اسی طرح غروب ہوتا ہے. ہم پر روشنی برسا رہا ہے, ہمیں روشنی دے رہا ہے. رات کی تاریکی اللہ نے دی عبادت کے لیے, آرام کے لیے. ہم اسی رات کی تاریکی کے اندر نافرمانیاں کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی وہ آسمان ہم پر قائم ہے, نہ زمین پھٹتی نہ آسمان گرتا. ان تمام چیزوں کے باوجود بھی وہ ہمیں اگر کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, ہمارے پردہ پوشی کر رہا ہے, تو اس کی آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا. یہ ذرا سوچنے کی بات ہے. آخر کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ڈھیل دے رکھی ہے؟ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے, شاید وہ دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے لیے مقرر کر رکھا ہے کہ وہ دن ہوگا جزا کا اور سزا کا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی ہماری شکلیں تبدیل نہیں ہوتی. ورنہ کب کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بندر اور خنزیر بنا دیتا. جیسے پچھلی ایک امت گزری, ساری کی ساری امت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیے. لیکن نہیں کرتا, صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی بدولت, ان کی دعاؤں کے صدقے, کالی کملی والے کی دعاؤں کے صدقے اس نے آج ہماری شکلوں کو محفوظ رکھ رکھا ہے, باقی رکھا ہوا ہے. ورنہ کب کا تبدیل کر دیتا. تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے. ہم اپنا آئیڈیل اللہ کے نبی کو بنائیں. ہماری زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جھلک نظر آتی ہو. ہمارا لڑکا لڑکی جب جوان ہوتے ہیں تو ان کے تو شوق جدا جدا ہوتے ہیں نا جی. لڑکا ہے تو اس کے شوق عجیب, اچھی گاڑی رکھنا, اچھے کپڑے پہننا, اچھے موبائل رکھنا, یہ شوق ہے. ہمیں اپنا شوق, ہمیں اپنا ذوق تبدیل کرنا پڑے گا. ضرورت کی حد تک بالکل جائز ہے, لیکن ضرورت سے زائد نہ ہو, اسراف نہ ہو, فضول خرچی نہ ہو. آخرت کے اندر سوال ہوگا نا, کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا. ایسے نہیں, جان نہیں چھوٹے گی. عمر دی تھی, کس کام میں لگائی, کہاں ضائع کی, کہاں خرچ کی. اور مال دیا تھا, کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. یہ آخرت میں ہم سے سوال ہوگا. تو کمانا بھی ہم نے اسی طریقے پر جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا ہمیں بتایا کہ حلال کمانا ہے اور حلال جگہ خرچ کرنا ہے. اس کا بھی آخرت کے اندر ہم سے حساب ہوگا. تو جب تک ہم اپنے ذوق اور شوق نہیں بدلیں گے, اپنا آئیڈیل نہیں بدلیں گے, اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اللہ کے نبی مسجد نبی میں تشریف فرما تھے اور آپ پر ایک دھاری دار چادر رکھی ہوئی تھی, ایسے لیٹے ہوئے تھے, چادر اوڑے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ آسمان پر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا.
کبھی میں آسمان کے چاند کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی میں اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ مجھے مسجد نبوی کے اندر جو چاند اترا ہوا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ چاند مجھے 14ویں کے رات کے چاند سے بھی زیادہ حسین نظر آتا تھا۔ 14ویں رات کے چاند کی طرح اللہ کے نبی کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اعمال ایسے کہ مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو جنت اور جہنم کا نظارہ کرتے ہیں، جنت بھی سامنے ہے، جہنم بھی سامنے ہے، اور جسمانی پرواز اتنی کہ سارے آسمان، ساتوں آسمان پار کر گئے، عرش پار کر گئے، جسمانی پرواز اتنی، تو اس کے اعمال میں کتنی طاقت ہوگی، ان کی سیرت میں، ان کی کہی ہوئی باتوں کے اندر کتنی طاقت ہوگی، جن کی صورت اتنی خوبصورت۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ام معبد کے خیمے کے قریب سے گزرے، سفر پہ جا رہے تھے اور صحابہ بھی ساتھ تھے، تو آپ نے خیمہ دیکھا، آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں، خیمے والوں سے پتہ کرو کہ کچھ کھانے پینے کو ہے۔ ایک صحابی کو بھیجا تو اندر ام معبد بیٹھی ہوئی تھی، پوچھا کہ کچھ کھانے کے لیے، کچھ پینے کے لیے کچھ ہے؟ کہنے لگے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پینے کے لیے کہنے لگے کہ جو میرے شوہر ہیں وہ بکریاں چرانے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، ساری بکریاں جو دودھ دینے والی تھی سب بکریاں وہ چرانے کے لیے لے گئے، گھر میں سوائے پانی کے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہاں ایک بکری، وہ مریل سی بکری، کمزور بکری وہ کھڑی ہے جو دودھ دینے کے قابل نہیں ہے۔ صحابی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، یا رسول اللہ کھانے کو تو کچھ ہے نہیں، باقی ایک کمزور بغیر دودھ دینے والی بکری وہ کھڑی ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لے گئے، ام معبد سے اجازت مانگی کہ اے ام معبد، اگر اجازت ہو تو میں اس بکری کا دودھ نکال لوں؟ فرمانے لگی، وہ شکل سے واقف نہیں تھی، فرمانے لگی کہ اے نوجوان، یہ بکری میرے شوہر اس لیے چھوڑ کر گئے کہ یہ بکری دودھ نہیں دیتی، چلنے پھرنے سے بھی عاجز ہے، اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں تو نکال لیں، اس میں تو ہے ہی کچھ نہیں، دودھ ہی نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی اس بکری کے قریب آئے، بکری کی پشت پر ایسے ہاتھ پھیرا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ بکری کے تھن وہ دودھ سے بھر گئے۔ آپ نے ام معبد سے کہا کہ گھر کے برتن وہ لے آؤ، برتن لے آئی، آپ نے دودھ نکالا، وہ برتن دودھ سے بھر گیا، آپ نے فرمایا کہ اور برتن لے آؤ۔ کہتے ہیں کہ جتنے بھی گھر کے اندر برتن تھے تمام کے تمام برتن دودھ سے بھر گئے، آپ نے بھی پیا، صحابہ نے بھی پیا، اس کے بعد اجازت مانگی، روانہ ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ شام کو جب ان کے شوہر واپس آئے تو دیکھا کہ گھر کے سارے برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، پوچھنے لگے کہ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ کہنے لگے کہ یہ جو بکری کھڑی ہے اس نے دودھ دیا ہے۔ کیسے؟ یہ تو بکری دودھ نہیں دیتی، تو بانجھ ہے۔ تو ام معبد وہ فرمانے لگی کہ ایک نوجوان آیا تھا، ایک نوجوان آیا تھا، اس کے ہاتھ میں کچھ ایسی برکت تھی کہ اس نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو یہ دودھ دینے لگ گئی۔ ابو معبد جو ان کے شوہر تھے وہ فرمانے لگے کہ وہ نوجوان دکھنے میں کیسا تھا؟ تو ام معبد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک تھا وہ بیان کیا۔ تمام احادیث کے اندر، ذخیرہ احادیث کے اندر کسی بھی صحابی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تفصیل کے ساتھ حلیہ بیان نہیں کیا گیا، صرف ام معبد ایک واحد عورت ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ پوچھا کہ وہ نوجوان دکھنے میں کیسا تھا؟ تو فرمانے لگی کہ یعنی کہ ام معبد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو کچھ ہی دیر کے اندر نوٹ کیا، ہر چیز۔
فرمانے لگی کہ وہ نوجوان ایسا تھا کہ جیسے 14ویں رات کا چاند ہو، اس کا چہرہ چمکتا اور دمکتا تھا۔ فرمانے لگی کہ وسیم قسیم، کہ وہ نوجوان وسیم تھا۔ وسیم اس شخص کو کہتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں نام رکھتے ہیں نا وسیم، کہتے ہیں کہ وسیم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کا ہر عضو دوسرے عضو سے زیادہ خوبصورت ہو۔ مطلب یہ کہ آنکھ دیکھی بہت خوبصورت، ناک دیکھی تو ناک آنکھ سے بھی زیادہ خوبصورت، ہاتھ دیکھے تو ہاتھ آنکھ اور ناک سے بھی زیادہ خوبصورت، ہر عضو دوسرے عضو سے زیادہ خوبصورت، اس کو کہتا ہے کہ وسیم۔ اور دنیا میں یہ صرف ایک واحد شخص ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کسی کی آنکھ اچھی ہے، کسی کی ناک اچھی ہے، کسی کے بال اچھے ہیں، کسی کی آنکھیں اچھی ہیں، کسی کے ہاتھ اچھے ہیں، کسی کے پاؤں اچھے ہیں، تمام چیزیں اچھی نہیں ہوتی۔ وہ کہنے لگی کہ وہ شخص ایسا تھا کہ اس کا ہر عضو دوسرے عضو سے زیادہ خوبصورت تھا، اور فرمانے لگی کہ وہ قسیم تھا۔ قسیم اس شخص کو کہتے ہیں کہ اس کو جتنی مرتبہ دیکھو پہلی مرتبہ سے زیادہ خوبصورت نظر آئے۔ ایک مرتبہ دیکھو تو بہت اچھا لگتا ہے، دوسری مرتبہ دیکھو تو پہلی مرتبہ سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے، تیسری مرتبہ دیکھو تو پہلی 2 مرتبہ سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ ایسا نوجوان تھا کہ اس کو دیکھتے ہی رہو، جتنی مرتبہ دیکھو اتنی مرتبہ وہ زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا۔ فرمانے لگی کہ ازج الحواجب، اس شخص کی جو ابرو تھی نا وہ ایسے کمان کی طرح مڑی ہوئی تھی، ایسے من غیر قرن، کہتے ہیں کہ درمیان کے اندر ایسے خلا تھا، بال نہیں تھے، صرف ابرو کے اوپر بال تھے، باقی درمیان والا حصہ بالکل بالوں سے صاف تھا۔ واسع الجبین، کہتے ہیں کہ اس کی جو پیشانی تھی بڑی چوڑی تھی، ہاتھ اس کے، کہتے ہیں کہ ہاتھ اس کے بڑے نرم تھے، پاؤں کے تلوے گہرے تھے، یعنی کہ ہر چیز کو نوٹ کیا، پاؤں کے تلوے گہرے تھے، ایسے سپاٹ پاؤں نہیں تھا سیدھا، ایسے پاؤں میں جو یہ ایسے گڑھا بنا ہوا ہوتا ہے نا، ایسے۔ کہتے ہیں کہ کس اللحیہ، اس نوجوان کی جو داڑھی تھی نا بڑی گھنی داڑھی تھی، گھنے بال تھے، اور کہتے ہیں کہ اس کے جو بازو تھے وہ تناسب کے ساتھ لمبے تھے، بازو تناسب کے ساتھ لمبے تھے۔ عظیم الحامہ، کہتے ہیں کہ اس نوجوان کا جو سر تھا وہ تناسب کے ساتھ بڑا سر تھا، چھوٹا سر نہیں تھا، بڑا سر تھا۔ مطلب کہنے کا یہ کہ بہت ساری بڑی حدیث ہے، ہر چیز، ہر عضو کو معبد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بیان فرمایا۔ دیکھنے والوں نے تو یہاں تک دیکھا، کہتے ہیں کہ وہ ان کے پورے جسم پر کہیں بال نہیں تھے، سینے سے لے کر ناف تک، کہتے ہیں کہ ایک بالوں کا ایک باریک خط چلتا تھا سینے سے، اور ناف کے اوپر جا کر ختم ہو جاتا تھا۔ بعض جگہ بیان ہوا کہ آپ کے سینے پر ہلکے ہلکے بال تھے، بعض کہتے ہیں کہ آپ کے کاندھوں پر ایسے پیچھے ہلکے ہلکے بال تھے، باقی پورا جسم بالوں سے بالکل صاف تھا، چاندی کی طرح چمکتا تھا۔ سبط القص، کہتے ہیں کہ آپ کا جو قد تھا وہ تناسب کے ساتھ بڑا تھا، عام قد والے لوگوں میں بیٹھتے تھے تو آپ کا قد سب سے اونچا نظر آتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے چچا تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا قد اتنا بڑا تھا کہ جب وہ گھوڑے کی پشت پر بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پر لگتے تھے، جب وہ گھوڑے کی پشت پر بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پر لگتے تھے، اتنا لمبا ان کا قد تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ تھا کہ جب آپ اپنے چچا کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا قد اپنے چچا سے نکلتا ہوا محسوس ہوتا تھا، بڑا محسوس ہوتا تھا۔ سواء البطن والصدر، کہتے ہیں کہ آپ کا سینہ اور آپ کا پیٹ برابر تھا، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا، سینہ اور پیٹ یہ برابر تھا۔ دیکھنے والوں نے تو یہاں تک دیکھا ہے۔ تو مقصد صرف اور صرف یہ بیان کرنے کا یہ ہے کہ ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں صرف ہم نے یہی بیان نہیں کرنا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا جو مقصد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، جو تعلیمات ہیں، ہم نے ان کو اپنی زندگی پر لاگو کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا